حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سالم کا ذکر کیا اور فرمایا بے شک سالم اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہے۔ یا کتنا خوش نصیب وہ غلام ہے جس کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اللہ کی محبت کی گواہی دے دی، یہ تو سند بن گئی۔ آج ہم بھی سن رہے ہیں کہ حضور نے حضرت ابو حذیفہ کے غلام سالم کی محبت کی گواہی دی ہے کہ وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ ٹوٹ کر محبت کیا ہوتی ہے؟ کہ ہر چیز سے پہلے اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو آتے ہوئے دیکھا کہ ایک مینڈے کی کھال کمر کے گرد لپیٹے چلے آ رہے ہیں۔ حضور کے صحابی ہیں، مینڈے کی کھال یہاں پہ لپیٹی ہوئی ہے اور چلے آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اس شخص کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کا دل نور سے بھر دیا ہے۔ میں نے اسے اس کے ماں باپ کے ساتھ دیکھا تھا کہ اسے عمدہ کھانا پینا دیا کرتے تھے، اور میں نے اس پر ایک ایسی پوشاک دیکھی ہے جیسے 200 درہم میں اس نے خود خریدا ہوا تھا یا وہ اس کے لیے خریدی گئی تھی، اور اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس کا یہ حال ہے کہ اس کے جسم پہ کپڑا نہیں۔ یہ بہت امیر ترین والدین کے بیٹے تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان پہ اسلام پیش ہوا، محبت رسول میں، محبت الہی میں، یہ بھاگ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، اور اس وقت آپ نے گواہی دی کہ جب یہ کفر کی حالت میں تھا، شاہانہ زندگی بسر کیا کرتا تھا، ایسی پوشاک میں نے دیکھی ہے۔ اس دور میں فرمایا کہ یہ 200 درہم کی مکہ میں سب سے مہنگی ترین پوشاک اس جوان کی ہوا کرتی تھی، لیکن جب دعوت اس پہ پیش ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی تو یہ چھوڑ کے آ گیا۔ اب دیکھو اللہ اور رسول کی محبت میں اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ستر چھپانے کے لیے پورے پیٹ پہ کھال لپیٹی ہوئی ہے۔ صحابہ کی یہ حالت تھی، ہمیں تو کون سی نعمتیں نہیں ملی، ہمارے پاس تو طرح طرح کے کپڑے، کھانے پینے، ہر چیز۔ تو آپ نے فرمایا اس شخص کو دیکھو، دیدار کرو اس کا، اس کے دل میں اللہ کا نور بھرا ہوا ہے، نور سے دل اللہ نے اس کا لبریز کر دیا، بھر دیا ہے۔ یہ صحابہ کا عمل تھا، پہننے کو کپڑا نہیں ہے لیکن محبت الہی میں نے صحابہ کی جو زندگیاں پڑھی ہیں، یقین جانیں بعض صحابہ کے پاس ایسے کپڑے ہوتے تھے کہ یہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ستر ہوتا تھا، یہ بازو، کیونکہ اس وقت کمی تھی، تنگ دستی تھی، خوشحالی میں تو بس اتنا سارا انہوں نے پیٹا تھا، پاؤں میں جوتی بھی نہیں، پنڈیاں بھی یہ نیچے ننگی، بازو بھی ننگے، سردی ہے یا گرمی ہے۔ بعض صحابہ کے پاس اوپر لینے کے لیے ایک چادر ہوتی، آدھی رات بیوی اس کے اندر سوتی، آدھی رات صحابی سوئے۔ غربت کی یہ حالت تھی، لیکن ان کے دلوں میں اللہ کا نور بھر گیا۔ جن کے تذکرے اللہ کے نبی کی زبان مبارک پہ، جن کے تذکرے آسمانوں پہ ہو رہے ہیں، ان کی غربت کو اللہ نے نہیں دیکھا، ان کے عشق اور محبت کو اللہ نے دیکھا۔ اللہ کو وہ انداز پسند آ گیا، اللہ نے ان کے دلوں میں نور بھر دیا۔ آج تو فراوانی ہے ہر چیز کی، ہمارے پاس تو ایک دن ہم کھانا نہ کھائیں تو ہم شور ڈال دیتے ہیں، وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا۔ تو محبت الہی کو کیسے حاصل کرنا ہے؟ تو محبت کے الہی کے تقاضے یہ ہیں، اس کی طرف جانے کے جو راستے ہیں وہ مولا کی رضا والے ہیں۔ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حارث تو نے کیسے صبح کی؟ انہوں نے عرض کی، میں نے سچے مومن کی طرح، یعنی حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو، یقیناً ہر ایک شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، کیا جانتے ہو تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کیا، میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے اپنی راتوں میں بیدار اور دن میں پیاسا رہتا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کے سامنے ظاہر دیکھ رہا ہوں اور اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور دوزخیوں کو تکلیف سے چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حارث تو نے حقیقت ایمان کو پہچان لیا ہے، اب اس سے چمٹ جا۔ یہ کلمہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھا، فرمایا یہاں سے عظمت صحابہ اور عظمت اولیاء ثابت ہوتی ہے، جو اللہ کی محبت میں ہوتے ہیں انہیں عرش کی خبریں بھی مل رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو انکار کر رہے ہیں اولیاء اللہ کا، جہاں یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث کی سند میرے پاس موجود ہے، یہاں پہ میرے پاس کئی حوالے یہاں پر موجود ہیں اس حدیث کے حوالے سے، کہ وہ صحابی سے آپ نے سوال کیا تھا، اور پھر جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، یا رسول اللہ آپ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں
یہ بے رغبت ہو گیا ہے، اسی وجہ سے میں اپنی راتوں میں بیدار رہتا ہوں، جاگ کے رہتا ہوں، رب کو مناتا ہوں، دن میں بھوکا اور پیاسا رہتا ہوں، اور حالت یہ ہو گئی ہے گویا میں اپنے رب کے عرش کے سامنے ظاہر دیکھ رہا ہوں، عرش دیکھ رہا ہوں اللہ کا، اور اہل جنت کو ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہوئے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور دوزگیوں کو تکلیف میں چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ بہت بڑی سند ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس حالت کو گم نہ ہونے دینا، اس سے چمٹ جا۔ 3 بار آپ نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا کہ اس حالت سے چمٹ جا، کہ اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم اللہ کی محبت میں کہاں پہ کھڑے ہیں یہ دیکھنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے اس طرح عمل کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یقیناً وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ خیال تو گم نہ ہونے دینا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے ہر حال میں۔ یہ احسان کی تشریحات میں آپ نے فرمایا ہے، اور اس احسان سے یا مراد جو ہے، حدیث کے جو الفاظ ہوں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو تیرا تعلق ہے، اور ان میں سے ایک یہ حق بھی ہے تیرا کہ تیرے اندر یہ مضبوط بات بن جائے کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو گناہ کرتا ہے نا، اس کے اندر یہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اگر گناہ کرتے ہوئے یہ احساس ختم ہو گیا تو وہ تو اس کے ایمان کا بھی خطرہ پڑ گیا ہے۔ اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے نفس کی محبت پر ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی اذیت سے محفوظ فرما لے گا۔ اپنے نفس کی بات کو نہیں ماننا، ہمیں اللہ کی محبت کی طرف جانا ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے ٹوٹے ہوئے دل والوں کے پاس تلاش کر، ہر روز ایک ہاتھ ان کے قریب ہوتا ہوں۔ اب یہاں پر ٹوٹے ہوئے دل سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو دنیا سے بیزار ہو گئے ہیں اور دنیا والے ان سے نفرت کرتے ہیں، دنیا والے ان سے دور بھاگتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے رسول کی طرف چلا گیا، تو دنیا کی وجہ سے ان کا دل پریشان ہے، لیکن اس دل میں اللہ کی محبت ہے۔ تو حضرت موسیٰ بن عمران کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا مجھے ان لوگوں کے پاس جا کے تلاش کر جن کے دلوں میں میری محبت چمک رہی ہے، میں ان کے پاس ہوں، وہاں جا کے مجھے تلاش کر، ان کی مجلس میں چلا جا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی تعظیم کرتا ہے، یعنی مسلمانوں کی تعظیم کرتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی تعظیم کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی محبت، اللہ کرے کہ یہ محبت ہمیں مل جائے۔